لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے لوگوں کو جو مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچتا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ وصدق بالحسنی، اچھے کام کی، اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ فسنیسرہ للیسری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ صرف 3 نسخے بیان فرمائے ہیں۔ بعض اوقات کچھ کام اڑی پھنسی کر جاتے ہیں انسان کے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، کام ہوتا نہیں ہے، رک گیا، اڑ گیا اور بیمار ہو گیا تو میڈیسن اثر نہیں کر رہی، تو بندہ کیا کرے؟ عامل کے پاس بھاگے کہ جی کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے، کوئی جنات چمٹ گئے ہیں، کوئی نظر لگ گئی ہے۔ وہمی لوگ جو ہیں وہ تو بھاگتے ہیں عامل کے پاس، کوئی تعویذ بنا دیں جی، کوئی چیک کریں، کوئی جادو نہ کسی نے کروا دیا ہو۔ اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ شانو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے جو برکت آتی ہے، جو خیریں آتی ہیں وہ رک گئی ہیں۔ عقل مند انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اور استغفار کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا انسان، اور روزی صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، ہر ضرورت کی روزی ہے۔ اچھا، اڑی پھنسی گزرتی ہے، کاموں میں اڑی پھنسی ہو جاتی ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان اڑی پھنسیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اڑی پھنسی میں جب ان کا دماغ خود پھنس جائے نا کہ یہ اڑی پھنسی کیوں ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں بنا۔ اللہ والوں کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی طرف نظر ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے یہ ہر ایک کے لیے یہ مضمون ہے۔ اچھا، اڑی پھنسی والی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اصل میں نے آج بات کرنی اڑی پھنسی پہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے گھٹنے میں زخم ہے، میں نے اس کا بڑا علاج کیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں سے خون رستا رہتا ہے۔ اڑی پھنسی ہو گئی نا، میڈیسن لے رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی، آرام ہی نہیں آ رہا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ پہ جہاں پانی کی ضرورت ہو ایک کنواں کھدوا دو، مجھے امید ہے کہ جب اس کا پانی نکل آئے گا نا تو تمہارا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اڑی پھنسی کا علاج عرب علاقے میں کیونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے، تو جہاں جس چیز کی قلت ہو لوگوں کو وہ چیز پرووائڈ کر دینا بڑا صدقہ ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو لوگوں کو وہ ضرورت ان کی پوری کر دینا بڑا صدقہ ہے۔ ہم تو جناب صدقہ بڑا آسان ہم نے سمجھا ہوا ہے، بس جی مسجد میں ڈال دو، مسجد میں صدقہ لگتا نہیں، عطیہ ہے، مسجد کو عطیہ ہے، یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے۔ خرچ کرنا، اصل خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے سے انسان کا علاج ہوتا ہے، انسان کا اپنے روحانی مرض کا بھی علاج ہوتا ہے اور باطنی مرض کا بھی علاج ہوتا ہے، باطنی مرض کا بھی ہوتا ہے اور جسمانی مرض کا بھی ہوتا ہے۔ خرچ کرنے سے مسجد میں دے تو عطیہ کی نیت سے دے، اس سے بھی علاج ہوگا، فائدہ ہوگا۔ کسی بیمار کی دوائی کا بندوبست کر دیا، علاج کا بندوبست کر دیا، بڑا صدقہ ہے۔ کسی غریب کے گھر کا کرایہ دے دیا، صدقہ ہے۔ اس کا ایک بل ادا کر دیا تو صدقہ ہے۔ ڈھونڈنے چاہیے معاشرے کے اندر جو ضرورت مند ہیں، کون ضرورت مند ہے۔ اچھا، اس نے کنواں کھودنا شروع کیا اور جب پانی نکل آیا اسی وقت زخم ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور قصہ سناتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی حکمت بیان سناؤں گا۔ یہی پرانے وقتوں کی بات ہے اور عرب کے علاقے کی بات ہے۔ ایک علاقے کا حاکم کے چہرے کے اوپر زخم ہو گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، بہت علاج کروایا، کوئی نہ آرام آیا، میڈیسن اثر ہی نہیں کر رہی۔ جب میڈیسن اثر نہ کرے نا تو اس وقت بات اڑی پھنسی ہوتی ہے۔
اور وہاں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، تو امام اور خطیب کو انہوں نے کہا، حاکم نے، کہ دعا کر دیں۔ انہوں نے جمعے کی نماز کے بعد بڑی دیر تک دعا کی اور سارے مجمع نے آمین کہا، بڑی دیر تک دعا کی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ایک دو دن کے بعد ایک عورت آئی ایک پرچہ لے کر، اور امام صاحب کو، جو خطیب صاحب کو نا وہ پرچہ بھیجا خاتون نے کہ پچھلے جمعے کو آپ نے حاکم کے لیے بڑی دعا کروائی تھی اور مجمع نے بڑا آمین کہا تھا، تو مجھے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم سے کہو کہ لوگوں پر پانی کو جاری کر دیں۔ یہ علاقہ وہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں ذہن میں، کہ جہاں پانی کی قلت تھی اس زمانے میں، ابھی بھی ہوتی ہے، اب تو اتنا نہیں کہ قلت ہوتی، اب تو جگہ جگہ سے پانی ملتا ہے عرب علاقوں میں بھی، سعودی عرب میں ہر جگہ زمزم ملے گا، تو لوگوں پہ پانی جو ہے نا، پانی جاری کر دیں۔ تو امام صاحب نے حاکم کو پیغام بھیجا کہ ایسے ایسے پیغام آیا ہے، تو حاکم نے اپنے گھر کے دروازے پر نا ایک سبیل لگا دی پانی کی، اور لوگوں کو کے ذمہ لگا دیا، خدام کے ذمہ لگا دیا کہ ہر وقت اس میں پانی بھرا رہے اور ہر وقت برف کا انتظام رہے۔ لوگوں نے سبیل سے پانی پینا شروع کیا، اور ابھی پانی پینا شروع کیا تھا کہ وہ چہرے کا سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ یہ ہے صدقے سے علاج۔ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو روک دیتا ہے۔ دعا کے اندر بھی یہ تاثیر ہے اور صدقے کے اندر بھی یہ تاثیر ہے کہ صدقہ اور دعا یہ آنے والی بلاؤں کو بھی روک دیتی ہیں۔ اس علاج میں برکت نہیں ہوتی جس میں دعا نہ کی جائے، یاد رکھیں بات۔ جب بندہ بیمار ہونا تو استغفار کرنا اور صحت یابی کی دعا کرنا، علاج میں برکت نہیں ہوگی جب تک دعا نہیں ہوگی، جتنی مرضی میڈیسن کھاتے رہیں۔ اور علاج میں برکت کیا ہے؟ تھوڑے خرچ پر میڈیسن آ جائے، تھوڑی دوائی کھانی پڑے اور تھوڑے دن کھانی پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دے دے، اور جیسا گمان کریں گے ویسا معاملہ ہوگا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر تو یہ گمان ہوگا کہ جیسے کہ بڑے بڑے مالدار لوگوں کو ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے علاج کروانے سے آرام نہیں آئے گا، وہ بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ زیادہ فیس لیتے ہیں اور مہنگی میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں۔ جب وہ مہنگی میڈیسن کھاتے ہیں نا تب ان کو آرام آتا ہے، ان کو سستی دوائیوں سے آرام ہی نہیں آتا۔ اور ایک غریب آدمی جو ہے وہ حکیم کے پاس جاتا ہے اور حکیم صاحب کی دوائی کھانے سے اس کو آرام آ جاتا ہے۔ میں نے نا ایک صاحب کو، ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی اور وہ علاج اسی طرح بڑے بڑے کر رہے تھے، میرے پاس بھی آتے ہیں ابھی بھی۔ میں نے ان کو کہا کہ کیا ایسی بڑے بڑے ڈاکٹروں اسپیشلسٹوں سے علاج کروا رہے ہو، کتنی دیر ہوگی تمہیں آرام نہیں آ رہا؟ میں نے ان کو ہومیوپیتھی کی نا ایک میڈیسن لکھ کے دی، میں نے کہا اتنی پوٹینسی میں یہ میڈیسن نا لے لیں، مسعود کمپنی کی لے لیں۔ میں نے کہا پاکستانی کمپنی۔ وہ گئے میڈیکل سٹور پہ، میڈیکل سٹور والے نے پوچھا کہ پاکستانی چاہیے کہ جرمنی کی چاہیے، جرمنی کی بھی سامنے لگی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اس نے سوچا کہ جرمنی کی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی، جو مسعود کمپنی کی ہے وہ 250 روپے کی ہے، اتنی کوئی ہوگی کوئی 20 ml، اور جو جرمنی کی ہے وہ اس سے ہاف اس کا سائز ہے، اور وہ کتنے کی ہے؟ 800 روپے کی۔ اس نے کہا یہ جرمنی کی دے دیں، اور ان کا آرام آ گیا۔ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں یہ بندہ اگر میرے کہنے پہ مسعود کی بھی لیتا نا اس کو آرام آ جانا تھا، لیکن وہ ایک سٹیٹس کہ جرمنی کی چیز میں لوں گا نا، تنخواہ اچھی ہے تو مہنگی چیز کیوں نہ لی جائے، مہنگی چیز ہے تو اچھی ہوگی۔ انا عند ظن عبدی بھی، حدیث قدسی میں ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا گمان ہوگا نا ویسا اللہ معاملہ کرے گا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علاج ایسے ڈاکٹر سے کرواؤ کہ نہ بہت مہنگا ہو ڈاکٹر اور نہ بہت گھٹیا ہو کہ اس کے پاس مریض ہی نہ ہو۔ یہ دیکھو کہ درمیانے درجے کا ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس مریض آتے ہیں، ایسے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ مبالغہ نہ کرو، علاج کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں لوگ کہتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے آپ علاج کرواتے نہیں کرواتے تھے۔ اگر یہ کوئی واجب ہوتا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے شریعت میں عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیشہ میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب میں وہ بات آپ لوگ سوچتے ہوں گے، میں بھول بھی جاتا ہوں، اڑی پھنسی والی بات ہوتی کیوں ہے؟ صدقے سے علاج ہوا، اور کون سے صدقے سے علاج ہوا؟ جہاں ضرورت تھی اس صدقے سے علاج ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو،
اور دعاؤں سے بلاؤں کا استقبال کرو۔ بلا صدقے کو اور دعا کو پھلانگ نہیں سکتی۔ جہاں میڈیسن کام کرنا چھوڑ دے وہاں صدقے سے علاج ہو جاتا ہے، صدقہ پہلے ہی کر دو۔ میں نے اس میں غور کیا، اصل میں کوئی ایسا مرض جس کا علاج نہ ہو رہا ہو، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، دوائیاں بھی دے رہا ہو، دوائیاں اثر نہ کر رہی ہوں، تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، 4 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ڈاکٹروں کو مرض سمجھ میں نہیں آیا، اس کو تو ایک طرف رکھ دیں آپ۔ بعض اوقات مرض کی سمجھ میں آ جاتی ڈاکٹر کو، میڈیسن بھی صحیح ہوتی ہے، پھر بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ 3 باتوں میں سے ایک بات کا امکان ہے، یا نظر لگی ہے، یا کسی نے جادو کروایا ہے، یا جنات کا اثر ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر مرض کا علاج نہیں ہو رہا، دعا بھی کر رہے ہیں، صلاۃ حاجت بھی پڑھ رہے ہیں، میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی علاج نہیں ہو رہا، تو تلاش کریں ضرورت مند، جو ضرورت مند ہے اس کے اوپر صدقہ کریں۔ اس صدقے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ان 3 چیزوں میں سے کوئی مسئلہ ہے نا، اس کا علاج بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اگر نہ ہونا علاج اس صدقے سے، پھر کسی ایسے عمل کے پاس جائیں جو واقعی متقی پرہیزگار ہو، صحیح علاج کرنے والا ہو، کاروباری نہ ہو۔ لیکن میں یہاں ایک بات بھی آپ سے عرض کر دوں، جس نے آپ کے لیے وقت نکالا ہے نا، وہ بے شک کاروباری نہیں ہے، وہ آپ سے فیس نہیں لیتا، فیس نہیں مانگتا، فیس اس نے رکھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا جتنا بڑا احسان آپ کے اوپر ہے نا، آپ اس کی فیس دے ہی نہیں سکتے، اور اس احسان کا بدلہ نہ دینا بھی، اس کو کیا کہوں میں، جس نے آپ کا علاج کر دیا، اور جو علاج آپ کا ہو نہیں رہا تھا، آپ نے بڑی بڑی فیسیں بھری تھی، بہت میڈیسن آپ نے خرچ کی تھی، اور اس نے آپ کا علاج کر دیا، آپ کے اوپر احسان کر دیا، اور آپ بڑی جلدی ٹھیک ہو گئے۔ اس احسان کا آپ بدلہ نہیں دے رہے، تو آپ اپنے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا ہیں۔ احسان کا بدلہ دینا بھی سنت ہے، اس سے بھی علاج ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ضرورت جہاں ہو نا وہاں خرچ کریں۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک میسج آیا، وہ بندہ بیمار رہتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، بچے اس کے، بجلی کا بل بھی آتا ہے، گھر میں پڑا ہے مریض، میرے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا ہوا ہے کہ ان کا نا کچھ وظیفہ لگا دیں، انہوں نے کچھ وظیفہ لگایا ہوا ہے، ہر مہینے ان کو بھیجتے ہیں وہ، اور 5000 روپے تو میں بھیجتا ہوں ہر مہینے۔ اس کے باوجود کیونکہ خرچے بہت ہیں، 5000 کچھ بھی نہیں، بل کتنا زیادہ آتا ہے۔ پرسوں مجھے میسج آیا کہ میرے بھائی کا، ان کے بھائی کو بھی جانتا ہوں، میرے بھائی کا نا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا پہلے کچھ عرصہ پہلے، دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے جیب میں بھائی کے پاس جانے کے لیے، ہم نے ساروں نے جانا ہے، تو اگر ہو سکے تو 1000-1500 روپے بھیج دیں۔ اب میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں تھا کہ میں، حنظلہ ساتھ ہوتا ہے تو اسی وقت ہی میں اس کو کہتا ہوں، پیسے پکڑاتا ہوں اور فوراً ہی آن لائن بھجوا دیتا ہوں۔ وہ تھا نہیں، حنظلہ گھر گیا ہوا ہے۔ میں نے راہیل صاحب کو فون کیا، مجھے پتا ہے میں کس کو فون کرنا ہے، جس کو میں کہوں گا تو وہ بھیجے گا اور دل کی خوشی کے ساتھ بھیجے گا۔ میں نے ایک میسج کیا راہیل صاحب کو، میں نے کہا راہیل صاحب فلاں کو نا آپ 1500-2000 روپے بھیج دو، اور ٹھک جناب اگلے لمحے ان کا، راہیل صاحب کا مجھے میسج آیا 2500 روپے بھیج دیے، میں نے 1500 کہے تھے اور 2500 بھیج۔ یہ ہوتا ہے دل سے خرچ کرنے والا بندہ، اور جب ایسے بندہ خرچ کرتا ہے نا ضرورت مند کے پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں بھی پھر اس کا ایسا علاج کرتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو کنواں کھدوا، پانی نکل آئے گا، تیرا زخم گھٹنے کا ٹھیک ہو جائے گا، اور حاکم کو کہا کہ تو پانی جاری کر دے، جو ہی پانی جاری کیا علاج ہو گیا۔ وہ کرتے نہیں ہم، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہو جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ آسانی کر دیتا ہے اس کے کام میں، جو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔